کہ ساری مخلوق کا اللہ نے اسے سردار بنایا، اور اللہ نے اس میں سے اپنے نمائندے چنے، اور پھر ان نمائندوں میں سے ایک نمائندے کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ صدیق اسی میں سے بنے، عمر اسی میں سے بنے۔ یہ اللہ نے بڑا نایاب بنایا تھا، اس نے دنیا کے چار ٹکڑوں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر لیا۔ دوسری وجہ ہمارے اندر جذبات، شوق جلسے کا بہت ہوتا ہے۔ آپ اپنی دکان سے، میں اب اپنے گھر سے اٹھ کے آئے، اور جب گھر سے اٹھ کے آئے ہمارا 1.5 گھنٹے کے اندر 1.5 کلو خون نکلنا ہے، آپ نے کہا نا چس نکرا کے گیا۔ پھر میزبان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھکے تھکے تھے آپ، لگ رہا ہے پچھلی مرتبہ والا انداز آپ کا نہیں تھا۔ او خدا کے بندوں بٹھا، تم نے آگ کے اوپر رکھ رکھا ہے، چادر بچھاؤ، کوئی ہلکا سا ٹھنڈا سا اس کے اوپر کھیس بچھاؤ تب بٹھاؤ۔ دوسرا، جو کپڑے والے صوفے مسجد میں تو نہیں ہوتے، کپڑے والے صوفے مسجد میں تو نہیں ہوتے، یہ گھروں سے ہی آتے ہیں، اور گھروں کے اندر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کے آتی ہیں۔ مرد پاکی ناپاکی کی حالت میں باہر سے آیا، دکان سے آیا، باتھ روم سے آیا، رات کے کپڑے پہنے ہوئے پیشاب کیے، استنجا کا خیال ہی کوئی نہ کیا، یہ کر لیا، آ کے پیر رکھے صوفے میں بیٹھ گیا، وہ سارا پانی، وہ ساری گندگی، جب آپ سے درخواست کر رہا ہوں پاکی کس کو کہتے ہیں، وہ ساری گندگی ہوگی جذب۔ بچہ ماں کی گود میں روتا ہوتا ہے، اس نے گود میں پیشاب کیا، رشتہ 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 وہ صوفے کے اندر چلا گیا، پنکھے کی آواز سے خشک ہو گیا۔ اب آپ مسجد کے کرامت صاحب کو، عبدالرحمٰن صدیقی کو یہاں بیٹھ کے تقریر کریں، اب میرے تقریر کی مجھے پسینہ ہے تو نیچے والی چیز جو تھی وہ میرے کپڑوں میں جذب ہو گئی۔ مولانا نے کہہ دیا حضرت نماز کا وقت ہے، نماز پڑھائیں۔ اب میں نے کہا یار میں نہ پڑھاؤں، کہیں گے پتہ نہیں سے آتی کوئی نہیں، یہ پڑھتا نہیں۔ میں نے اللہ اکبر کا تو 400 بندوں کی نماز ضائع ہوگی میرے میں۔ اس لیے میں نے اپنا کپڑا، اپنی تہمت اپنے ساتھ رکھی ہے، جہاں جاتے ہیں، جہاں تک انسان کوشش کر سکے بچے، ورنہ آنکھ، ناک، کان، گلا، ہونٹ، یہ کوئی چیز جسم کا حصہ ہمارا بچا ہوا ہے۔ باتیں میں نے بہت آپ سے کرنی تھی اگر عشاء سے متصل ٹائم مل جاتا، لیکن اب بڑا میرے پاس اتنا سا وقت ہے، زندگی رہی انشاءاللہ، رات بھی رکھ لینا، رہیں گے، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں، اور بہت ساری ذمہ داری اوپر والوں کی طرف سے بھی اور اپنے مسلک کی طرف سے بہت، کہ ہم نے اپنے مسلک کو اوپر والی سطح سے بھی بچانا ہے اور اپنے مسلک کا دائیں بائیں سے بھی دفاع کرنا ہے۔ اب آپ درود شریف کا تحفہ اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کریں، اور میں اس کے چھاؤں میں بیٹھ کر آپ حضرات سے کچھ عرض کر سکوں۔ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و محمد۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا فاوسط کلام۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے آدمی کا جسم ہے کیا جس سے سیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے کب تلک خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ درجہ مجھے کب ملے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیز و دوستو محترم و مکرم مولانا قاری کرامت صاحب نوجوان قیادت محمد زین العابدین صاحب کاشف شہزاد صاحب طلحہ وحید صاحب بھائی ذیشان صاحب اور تمام انتظامیہ حاضہ جامع مسجد قرب و جوار سے دور دراز سے اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہاں تشریف لانے والے بزرگوں عزیز و دوستوں عنوان بتلانا اور آپ کو یہاں لا کر یہ بتلانا کہ کس لیے آئے ہو یہ میری بے وقوفی ہوگی. اشتہارات کے ذریعے میسج کے ذریعے پیغامات کے ذریعے اعلانات کے ذریعے آپ حضرات کو معلوم ہوا اور آپ اسی محبت میں یہاں تشریف لائے ہو اہل البیت کی اور شہید کربلا کی زندگی اور ان کی شہادت پر کچھ حقیقت سننے کے لیے آئے ہو.
سیرت کے تمام موضوعات میں یہ موضوع بہت نازک ہے. قدم آگے بڑھائیں تب بھی ٹھوکر لگے گی اور قدم پیچھے ہٹائیں تب بھی گریں گے. اعتدال کے ساتھ آل رسول کی قربانیاں امت پر واضح ہو جائیں اور صحابہ اکرام کا معیار ایمان بچ جائے. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بہت سارے موضوعات ذہنوں میں گردش کرتے ہیں. چند ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ دوسرا موضوع باب فدق، اور اتنا رو رو کے واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ہر سنی اپنے دل کی کھڑکی اور دماغ کی وسعتوں کو سامنے لا کر کچھ سوچتا ہے. یہ ایک ساری تاریخ ہے. لکھنے والے نے منفی لکھ دیا، لکھنے والے نے پازیٹیو لکھ دیا. ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. اہل البیت کی محبت میں اتنا لکھ دیا کہ صحابہ کو کراس کر گئے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اتنا دفاع ہوا کہ اہل البیت کو دیکھنے والی نگاہ کا ڈیلا اوپر نیچے ہو گیا. سیرت کا ربیع الاول کا کوئی پروگرام ہو، کوئی پابندی نہیں. انتظامیہ پرامن، حکومت پرامن، سیکیورٹی ادارے پرامن، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں ہر کوئی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کی عزت اور حرمت کا اعلان اس وقت ہوا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہی نہیں ہوئے. محرم الحرام کے روزے اس وقت میرے نبی نے اعلان فرمایا، شاید اما فاطمہ کی اس وقت شادی بھی نہ ہوئی ہو. لیکن ہم نے ہر دن، مہینے، وقت، گھڑی کی حرمت کو کربلا کے ساتھ جوڑ دیا. اور آپس کے اندر اتنا ٹکراؤ، اتنی دوری پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ایک دوسرے پہ لانگ تن کرنے کے لیے سارے تیار. شہادت حسینی ہے کیا؟ اسوہ حسینی ایک کردار ہے. اسوہ حسینی استقامت کا پہاڑ ہے. اسوہ حسینی بھائی چارے کا درس ہے. اسوہ حسینی اپنے اور پرایوں کے دکھ برداشت کرنے کا نام ہے. سیرت اہل بیت پیٹ پہ پتھر باندھ کر امت کو پیغام حق دینے کا نام ہے. یہ ایسا خاندان ہے جس کی عورتوں کے لیے آئیڈیل، جن کے بچوں کے لیے نمونہ، اور جن کے بڑوں کے لیے مثال ہے. لیکن اس طرف کوئی نہیں دیکھتا. میرے سمے سارے چاولوں کی دیگ، حلیم کی دیگ کی طرف دیکھتے، کس کے گھر کیا پکا اور کس کے گھر کے اندر دودھ کا شربت ہے، سکنجوین ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا نانے کی امت اسی مہینے میں پیاسی ہے؟ باقی کسی مہینے پیاسی ہے؟ میں اس آدمی کو نبی کا غلام اور حسینی کیسے مانوں جو عام دنوں کے اندر دکان پر آ کے کہتا ہے پانی پیائیں، کہتا کرو نہیں پی کے آیا، اور محرم کے مہینے میں کہتا ہے تیری مہربانی، دو ہی کوٹ پی لے، دو ہی کی کوٹ پی لے، میں نے ثواب مل جائے گا. کیا یہ ہم اپنی زندگی کے اندر، سیرت کے اندر صرف اتنا ہی پہچان سکے کہ اس مہینے میں پانی پلانا ہے اور اس مہینے میں بہن کو رلا کر دروازے سے باہر بھیجنا ہے. قربانی کے دنوں میں سار کیوں نظر نہیں آتا؟ جب جانور ذبح کر کے کھال اتار کر اور فقیر نالی کے اندر خون دے کے دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے نہیں حاجی اللہ دے نام تھے، تو کنڈی لگا کہتا چلو 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 چلو، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے.
اور محرم الحرام کے مہینے میں پکا کے روڈ کے اوپر لے کے آ جاتا ہے. اللہ تیری عقل پہ پردے کتنے اللہ نے ڈال رکھے. دنیا داری کا ہمارے اوپر اتنا بوجھ آ گیا، دنیا کی گندی بدبو سے ہمارا دماغ اتنے تعفن کا شکار ہو گیا کہ ہمیں اب کھورے کھوٹے کی پہچان ہی کوئی نہیں. علماء اکرام سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، 1400 سال پہلے جو واقعات ہوئے وہ ہو گئے. اب قیامت تک ان جیسے واقعات قیامت تک نہیں ہوں گے. لیکن میرے عزیزو، ان سے مواد نکال کے امت کے سامنے نچوڑ پیدا کرو کہ آپ نے میں نے کرنا کیا ہے. ہماری تقریر اسی کوزے میں بند ہے. ربیع الاول آ گیا، ہم نے طائف کی گلیوں کا سفر سنا دیا. ربیع الاول آ گیا، حلیمہ کی لوریاں سناتے سناتے مہینہ ہی گزر جاتا ہے. مجھے کیا میری بلا سے کہ آپ لوگوں نے لاکھوں روپے کا جلسے کا اہتمام کیا، منتیں کی، اشتہارات لگائے میرے عزیزو، اشتہارات چھپوائے، پھر دعوت کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، بیٹھنے کی جگہ کا انتظام کیا. جو بھی آپ کے دروازے پہ چل کے آئے گا اس کے لیے آپ نے زیادہ رات سفر کا لفافے میں انتظام کیا. تو میرے سے بڑا مجرم کون ہے اللہ کی عدالت کے اندر؟ میں کیوں اپنے جبڑوں سے پکڑا جاؤں کہ پروردگار عالم کہے گا کہ میں نے اپنے بندوں کو تیرے پاس قرآن کی حقیقت، قرآن اور نبی کی زندگی سنانے کے لیے بھیجا تھا، تو دائیں بائیں کے شعر سنا کے چلا گیا. پہلے یہ بتا، وہ جو 20,000 کا لفافہ دیا تھا، تیرے عملوں کا حساب بعد میں لوں گا، پہلے 20,000 کا حساب مجھے دے کے جا. آپ یقین کریں، جب سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا، میں اگر کسی مرحوم کی قرآن خوانی پہ چلا جاؤں، اتنی جلدی میں کھانا نہیں کھاتا. اور آپ حضرات سے بھی میں عرض کر کے جاؤں گا، آپ میرے سے سنو کہ مولوی صاحب ایسی تقریر کرنا کہ لوگ نمازی بن جائے، مولوی صاحب ایسی تقریر کرنا کہ عورتیں پردہ کرنے والی بن جائے، مولوی صاحب ایسی تقریر کرنا کہ نوجوان نسل دنگا مستی چھوڑ کر اللہ والی بن جائے. لیکن مولوی صاحب کس کے آگے روئے؟ مولوی صاحب کو چاہیے، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے سے کچھ سننا چاہتے ہو کہ میری آواز سے، میرے رونے سے اللہ کرم فرمائے، بے نمازی نمازی بن جائے، چادر سر سے جنہوں نے اتاری پردہ دار بن جائے، تو خدا کے واسطے مجھے ایسے گھر کے اندر بٹھاؤ جس میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اور ایسے ہاتھوں سے کھلاؤ جس کے پکانے کے اندر بھی کوئی بے نمازی شامل نہ ہو جائے. معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کروں گا، خدا کے واسطے نعت خان کو اور جس کو آپ خطیب بلاتے ہو، جس کو نقابت کے لیے بلاتے ہو، اللہ کے واسطے انہیں نمازی ہاتھوں کا کھانا کھلاؤ تاکہ اندر ان کی نماز کا نور جا سکے، اسے بات کرنے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے. ہم تو شادی کو رویا کرتے تھے، اب جلسوں پہ رونا آتا ہے. شادی پہ رویا کرتے تھے، منگنی کرنے والے بے نمازی، جس کی ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی ڈل رہی ہے وہ بے نمازی، مٹھائی لانے والے بے نمازی، بنانے والے بے نمازی، میرے عزیزو شادی کی تاریخ لینے والے بے نمازی، کارڈ چھاپنے والے، کارڈ لے کے آنے والے، دروازوں پہ لے کے جانے والے اکثر بے نمازی. اور تو اور اتنا بڑا اسلام پر، اللہ کے دین پر، نبی کے طریقے پر آپ میں ظلم کر رہے ہیں. میرے عزیزو، جمعہ جیسا ببرکت دن، اس کی نماز چھوٹ جائے لیکن تیری میری دکان بند نہ ہو. اللہ اکبر. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گرے سے گرا ایک شادی کے اندر دعوت کھانے والا 400 سے 500 آدمی آتا ہے، 100 نماز پڑھتا ہوگا، جمعے کی 400 نہیں پڑھتے. اس بچی کے سر پہ قرآن رکھ کے آپ رخصت کریں اور 400 بے نمازیوں کی نوسط ڈالنے، رب کعبہ کی قسم اس کی گود میں رابعہ بسریہ نہیں آئے گی. باجے بجانے والے بے نمازی، کھانے پکانے والے بے نمازی، سبزی لانے والے بے نمازی، سالن مسالے کوٹنے والے بے نمازی، ٹینٹ لگانے والے بے نمازی، کرسیاں لگانے والے بے نمازی، پانی رکھنے والے بے نمازی، برتن دھونے والی بے نمازن، برتن صرف کرنے والے، کھانا صرف کرنے والے بے نمازی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اتنے بے نمازی جب ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اس کے نکاح کی برکت کے لیے دعا کریں گے، بتاؤ وہ دعا تیرے میرے منہ پر آئے گی یا دولہا دلہن کی جھولی کے اندر جائے گی؟ آج آپ نے مجھے اپنے علاقے میں دعوت پر بلایا، میں آپ کی دعوت پر نہ آتا، ایمانداری سے بتاؤ میزبانوں کو کتنا دکھ ہوتا، چاہے میرا شرعی عذر ہوتا. ٹیلی فون پر معافی مانگ کر چلو دے
جلا کے بات ہو جاتی، اگلے سال پھر بلاؤ پھر میں عذر پیش کر دوں، تیسرے سال پھر بلاؤ پھر میں عذر پیش کر دوں، چوتھے سال میرے عزیزو جلسہ رکھو، مسجد کے کوئی نمازی کو عبدالحنان صدیقی کو بولا، میزبان کہے گا یار اودا نام نہ لوی، او بندہ تھوڑی ہے، کارا کر کے وعدہ کر کے آتا کوئی نہیں، اور تیرے بلاوے پر 4 مرتبہ بلایا میں نہ ہوں، میں بندہ نہیں رہا، جس نے وہاں عالم ارواح سے آپ سے میرے سے وعدہ لیا تھا لست بربکم، بھائی میرے بندے میں نے تجھے 4 مہینے تک اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر 5 مہینے تک میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے سجایا، دنیا میں جا کے ماں کے پیٹ کی جو یاری سے بھول تو نہیں جائے گا، اس وقت ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہے تھے پالنے والا بھی تو، سنبھالنے والا بھی تو، زندگی بھی دینے والا تو، رزق بھی دینے والا تو، یہ ماں کے پیٹ کے ممبر پہ نہیں کہوں گا بلکہ دنیا کے میدان پہ ممبر پہ جا کے کہوں گا، بد نصیبی کی بات ہے پیدا ہوتے میں بے نمازیوں کے ہاتھ لگے، دائی بے نمازی، ڈاکٹر نہیں بے نمازی، میرے عزیز و کمرے سے باہر نکل کر مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا کہنے والی بے نمازی، مبارکباد سننے والے بے نمازی، مٹھائی کے ڈبے لانے والے بے نمازی، منہ میٹھا کرانے والے اکثر بے نمازی، اور ظلم اس نوجوان پر کیا ہوگا میرے عزیزو، ننہال سے چھچک آئی، چھنجنا بھی بے، جھلنے بھی کے اندر گانے کی آواز، چوسنے کے اندر گانے کی آواز، فیڈر کے اندر گانے کی آواز، کپڑے پہ جو مونوگرام ہے اس کے اوپر قرآن نہیں میرے عزیزو، کارٹون بنا ہوا ہے، ٹوم اینڈ جیری بنا ہوا ہے، جوتا اس کے اندر بھی گانے کی چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، جھولا واکر کے اندر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے، ماں پگوڑے دے رہی ہے، موبائل کے اندر میرے عزیزو کو پویم لگا کر کوئی نظم لگا کر گانے کی آواز آ رہی ہے، ایمانداری سے بتاؤ بچپن کے اندر اتنے گانے بچے کو سنائے، وہ 55 سال کی تیری عمر میں مرتے وقت تجھے قرآن کیسے سنائے گا؟ آخری وقت آیا، ابو جی کا بیٹی چکوال سے آ رہی ہے، بیٹی سرگودے سے آ رہی ہے، بھائی کا فون جا رہا ہے کدو آویں گی، آخری سانسیں چل رہی ہیں، انہوں نے کہا آئی ہسپتال کے اندر دے مار 4:30 دھاڑ دھاڑ کرتی ہسپتال کے اندر آئی، اپنے بھائی کو چوڑیاں اتار کے دے رہی ہے، گیڑا یہ چوڑیاں لے دے میرے باپ کو بچا لے، ادھر میرے حسیزو بھائی کہہ رہے ڈاکٹر صاحب بلین چیک پہ سائن کر دوں میرے باپ کو بچا لے، ابا یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی شربت لے کے آ رہا ہے، چاچا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، مامے کی اولاد آ رہی ہے، کوئی جوس لے کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ لا کے سرانے رکھ رہا ہے، اور مرنے والا منہ کھولا ہوا، آنکھ پھٹی ہوئی اور اینیوں سے پانی نکل رہا ہے، میں نے بزرگوں کو جا کے پاؤں سے ہلایا، میں نے کہا بزرگا فروٹ کیوں نہیں کھاتا، جوس کیوں نہیں پیتا، بیٹے کو گلی سے کیوں نہیں لگاتا، کہنے لگے بدبختوں سے کہہ دو یہ آخری نزا کا عالم ہے، آخری وقت ہے، میرا اصلی مقام مجھے دکھایا جا رہا ہے، خدا کے واسطے جو مکان مجھے دکھایا جا رہا ہے اس مکان میں جانا نہیں چاہتا، ان بچوں سے کہو مجھے اس وقت جوس کی ضرورت نہیں، مجھے اس وقت قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ پورا کمرہ بھرا پڑا ہے میرے عزیزو، 50 ہزار کے موبائل کے اندر دنیا کا جھوٹ سنانے والے ہیں، لیکن کوئی بچہ کوئی بچی قرآن سنانے والی نہیں۔ میں نے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کے پوچھا، میں نے کہا بچے کیا بات ہے قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اس نے روتے ہوئے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے اشارہ کر دیا، کہنے لگے مولوی صاحب قصور میرا نہیں، اگر میں میٹرک کر سکتی ہوں تو اللہ کی قسم میں قرآن کی حافظ بھی بن سکتی تھی، لیکن یہ رستہ دکھانے والا اسکول کا یہ، اگر مجھے مدرسے کا رستہ دکھاتا تو کیا مجال تھی میں اسکول جاتی۔ مولانا جب میں اتنی سی، اتنا سا قطرہ، اتنا سا نطفہ، اتنا سا وائرس بن کر، اتنا سا جراثیم بن کر اہم مادر میں آئی تھی، مجھے وہ وقت بھولتا نہیں، میرا ابا بھول گیا، میری اماں بھول گئی، جس وقت میرا ابا بیڑے میں شام کو کام کر کے دکان بند کر کے آیا، کہیں ماں کی طرف دیکھ کے کہنا کیا بات ہے بڑی ہنس رہی ہے، اندر جا کے بتلاؤں گی، اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں اندر جا کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی مبارک ہو تیرا وارث آنے والا ہے، تو کرسی سے تو بیڈ سے پھولا نہ سمایا، اچھل کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا میں سے ڈاکٹر بناؤں گا، وہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر نہیں میں سے ماسٹر بناؤں گی، تو نے کہا نہیں میں پائلٹ بناؤں گا، اس نے کہا نہیں میں فوجی بناؤں گی۔ مولانا میں اس وقت کان لگا کے سن رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کوئی پائلٹ کی بات کر رہا تھا، دونوں قصوروار ہیں، ان کے منہ سے دونوں سے نہیں نکلا میں نے قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ مولانا جو ماں کے پیٹ کے اندر میں نے سوچا تھا، دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ مجھے نقشہ ہی نہ ملا، اور میرے عزیزو بچہ دنیا کے اندر آیا، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ، لوگ کہتے ہیں مولوی کرامت صاحب سے تعویذ لے کے آ جاؤ، لوگ کہتے ہیں گھٹی چٹاؤ، بچہ رو رو کے کہتا اللہ جس جہان میں بھیجنے کا تو نے فرمایا تھا یا تو آوے کا وہی بگڑا پڑا ہے،
یہ کیسی رابعہ بصری ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں؟ یہ کیا ایسا عبد القادر جیلانی ہے؟ ابا جان اللہ اکبر، 10 روپے کا نوٹ پھٹ جائے احساس ہوتا ہے، 40 سال ہو گئے نبی کی سنت کو پھاڑ ایسے احساس کوئی نہیں۔ اوے لوگوں اپنا ایمان کے اب خیر منائیں، آپ اور میں دعا کریں اللہ سے، رو رو کے صدقے کیا کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے دعا کر کے کیا کریں کہ اللہ موت کا وقت ہو، جب اسرائیل علیہ السلام آ کے شکنجہ گاڑے اور جبڑوں کو پکڑ کے ہلائے تو اللہ اس وقت کلمہ مجھے یاد کرا دینا میرے جوانوں۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب کو کہتے ہو 2000 روپے میرا رکھ لے، اوکھے ویلے کام آئے گا، جب مجھے ضرورت پڑی میرے کام نہ آئے میرے بچوں کو دے دینا۔ اور میرے عزیزو 2000 روپے رکھتے ہو، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3-4 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، اور پروردگار عالم کے دربار میں موزمانہ گزارش کیا کرو، الہی یہ جو میں نے کلمہ پڑھا یہ کلمہ آپ کے پاس امانت ہے، اللہ اس میں امانت کو سنبھال کے رکھ لے، جب موت کا وقت ہے یا اللہ جب مجھے ICU میں بند کر دیا جائے، یا اللہ مجھے بار بار انجیکشن بل بنانے کے لیے کیے جائیں، اور میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو یاسین و مزمل سنانے کے لیے میرے پاس نہ بھیجا جائے، اللہ تو کرم کرنا، اس وقت اللہ بند کمرے میں میری امانت مجھے لٹا دینا تاکہ مجھے مرتے وقت تیرے پاس آتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ پتہ نہیں سارے انسانوں نے مرنے کا ٹھیکہ روڈ کے اوپر اٹھا لیا، کوئی اللہ کے گھر میں نہیں مر رہا، کوئی نماز پڑھتے نہیں مر رہا۔ اے لوگوں، پہلے لوگ دعا کرایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ مدینے دی موت آوے۔ اے لوگوں، ہم نے مدینے والے سے اتنی نفرت کا اظہار کیا، موت تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ نے مدینے کی کھجوروں کو ہی ہمارے سے چھین لیا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر 2 سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا، اس وقت آپ نے کہا تھا، ممبروں سے آواز آئی، محرابوں سے رونے کی آواز آئی، رات کی تاریکی میں اللہ والوں کی خانقاہوں سے رونے کی آواز آئی، اللہ نادان ہے نہ سمجھے معاف کر دی۔ آپ لوگوں نے کہا تھا معذرت کے ساتھ، اے مولویاں دا بیڑا غرق ہویا ہے، کی ہویا؟ اگر بچی نے کہتا تھے مولویاں نو کی ہوا، اتنا ایک نعرے کا نقصان ہوا، میری مرضی میرا جسم، اللہ کو یہ نعرہ اتنا برا لگا کہ 2 سال ہو گئے ہمارے سے صلح کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کعبے میں رو رو کے دعائیں کی، 27ویں شب کو مسجد کے نبوی کے مصلی پہ رو رو کے امام مسجد نبوی نے دعائیں کی، بیت المقدس میں دعائیں کی، اتقاء میں بیٹھنے والوں نے۔ اوے لوگوں، پہلے خدا کے گھر میں آتے نہیں تھے، جب اللہ کے گھر کے اندر مہمان بن کے آنے لگے فرشتوں نے ڈنڈے مار مار کے مسجد سے بھگا دیا ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ شرم ہی نہیں آئی، کس کے ممبر پر بیٹھ کے کیا اول فول بک کے چلا گیا؟ تجھے کس نے ٹھیکہ دیا تھا کافر اور مسلمان بنانے کا؟ تجھے شرم ہی نہیں آئی، مسلمانوں پہ انگلی اٹھا کے کافر بنا کے چلا گیا۔ گھر میرا، تیرے گھر کے اندر میں مداخلت نہیں کرتا، میرے گھر کے اندر تو کیوں مداخلت کرتا ہے؟ چرسی آئے، موالی آئے، بے نمازی آئے، بے حیا آئے، تیرے دروازے کی چوکھٹ پار کے کر کے آ جاتا ہے۔ میں نے کبھی ٹانگ توڑی، میں نے کبھی پاؤں پکڑا، تجھے اختیار دیا تو تیرے گھر میں جو آئے تو خود مختار ہے، میرے گھر میں آنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ اے وابیاں دی مسجد ہے، اے بریلویاں دی مسجد ہے، اے دیوبندیاں دی مسجد ہے، پھر بتا میری مسجد کون سی؟ کتنی نفرتوں کی آگ جلا دی، خدا کی قسم دن رات پھرتا ہوں، صبح شام جاتا ہوں۔ یہ بھائی صاحب سے شان سے میں کہہ رہا تھا کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نفرت کی آگ نہ جلی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پیار کی بات کر، ہوٹنگ کریں گے، مذاق کریں گے، چٹکلے چھوڑیں گے۔ گھروں کی نفرت کی آگ لڑائی موبائلوں پر۔ حفظ آباد کی خبر دیکھنی ہو جانے کی ضرورت نہیں، موبائل کا بٹن دباؤ ساری حفظ آباد کی کارگزاری، ہرن پور کی کارگزاری دیکھنی ہو ملتان بیٹھ کے دیکھ لو،
اے لوگو اللہ کے قرآن کو اتنا دور نہ کرو کہ ہم نے سارے اپنے فیصلے موبائلوں پہ کرنا شروع کر دیے. رب کعبہ کی قسم ہے جس کا آج قرآن کو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا، قیامت کا دن ہوگا یہ بھی تجھے دیکھ کے حضور کے حوضے کو سر پہ جلا جائے گا کہ دنیا میں ان کے دروازے پھرتا تھا. مجھے مولوی صاحب سے، مجھے نمازی صاحب سے، مجھے حاجی صاحب سے، مجھے چودھری صاحب سے گلا کوئی نہیں. مجھے تو اس بچی سے گلا ہے جو 50,000 روپیہ بیوٹی پارلر میں دے کے سج کے آئی تھی، ہاف شرٹ بازو پہنے ہوئے تھے اور کھلا منہ، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. اللہ اکبر، اس کے سر پہ مجھے لا کے رکھ کر کتنا بے عزت کیا گیا. رشتہ دیکھنے کے وقت میں یاد نہیں آیا، منگنی کے وقت میں یاد نہیں آیا، عیدیں چبراتے دیتے وقت میں یاد نہیں آیا، تاریخ رکھتے وقت میں یاد نہیں آیا. اور ظالمو، اس وقت میں تمہیں کیوں یاد نہیں آیا جب بہن بھائی روڈ کے اوپر اکٹھا ڈولے کے آگے بھگڑ